شام کے محلات. شناخت کیسے ہوئی؟ ایک آدمی فرانس نہیں گیا، ایفل ٹاور نہیں دیکھا، اس کے سامنے تصویر کر کے پوچھیں گے لوہے کا مینار کس شہر میں ہے، وہ کہے گا میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا. بی بی پاک کبھی نہیں گئی ملک شام، اچانک محل دیکھے، آپ نے پہچان کیسے کر لی؟ دینی علوم کی اشاعت میں بہت بڑا نام ہے سید شریف جرجانی، ان کے بغیر درس نظامی نہیں ہوتا، یہ اصطلاحات کے امام ہیں. سید شریف جرجانی فرماتے ہیں جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے. بی بی پاک نے کیسے پہچان لیے کہ یہ ملک شام کے محلات ہیں؟ نور مصطفیٰ کی برکت سے بصارت بھی مل جاتی ہے اور بصیرت بھی مل جاتی ہے. نور مصطفیٰ کی برکت سے ذہن بھی روشن ہو گیا، دل بھی روشن ہو گیا. چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے. یہ برکات ہیں میرے آقا کریم. میرے آقا کریم کا وجود بھی برکتوں والا اور حضور کا ذکر بھی وجود بھی برکتوں والا. آپ کے سر مبارک کے منہ اقدس ٹوپی میں سی کے حضرت خالد بن ولید ٹوپی پہن کے جنگ میں شامل ہوتے ہیں، فتح پاتے ہیں. حضور کے منہ مبارک کا واسطہ دے کے دعا مانگے، دعا قبول ہوتا ہے. آپ کا پسینہ برکت والا ہے. حضرت انس نے وصال سے پہلے اپنے شاگرد ثابت بنانی کو ایک شیشی دی، کہا میرے کفن پہ یہ عطر لگا دیں. شاگردوں نے کہا حضرت ابن سیرین اور ثابت بنانی یہ شاگرد ہیں حضرت انس کے. انہوں نے پوچھا استاد جی اس شیشی میں کون سا عطر ہے؟ تو حضرت انس بن مالک نے کہا دنیا کا کوئی عطر نہیں، یہ رسول اللہ کا پسینہ مبارک. یہ حضرت انس بن مالک کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، خادم رسول ہے، 10 سال خدمت کی ہے رسول اللہ. حافظ قرآن ہے، راوی حدیث ہیں، مبلغ ہیں، فقیہ امت ہیں، حج بھی کیے، جہاد بھی کیا، نیکیاں بڑی بڑی کی ہیں. پر جب قبر میں جا رہے ہیں اعمال پہ فخر نہیں کر رہے، نسبت رسول رسول اللہ کا پسینہ بھی برکت ہے. ہمارا تھوک بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے، اس میں جراثیم ہے، اور رسول اللہ کا لواب دہن پاک بیماریوں کی شفا ہے. اس لواب دہن کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں. آب زمزم بڑی برکت والا ہے، آب زمزم بڑی برکت والا ہے. لیکن میرا وجدان، میرا ذوق، میری محبت ایک طرف آب زمزم اور ایک طرف رسول اللہ کا لواب دہن پاک ہو. یہ لواب دہن پاک زیادہ شان ہے کیونکہ یہ وہ دہن پاک ہے جس پہ قرآن جاری ہوا ہے. رسول اللہ کا لواب دہن مبارک ہے. صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ نے ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لواب دہن لگایا، ہڈی ٹوٹ گئی. ایک صحابی کی آنکھ نکلی ہے، رسول اللہ نے لواب دہن لگایا، آنکھ نور نلا ہو گئی. حضرت عتبہ کو خارش کی تکلیف ہے، جسم پہ زخم ہو گئے خارش کر کر کے. میرے آقا کریم نے لواب دہن لگایا. عتبہ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی لواب دہن پہلے جسم سے لگا ہے یا بیماری پہلے دور ہو. حضرت انس نے گھر کنواں کھودا، پانی نکلا پر پینے والا نہیں، کھارا ہے. میرے آقا تشریف لائے، کنویں میں لواب دہن ڈالا، کھاری کنواں میٹھا ہو گیا. ایک صحابی نے دعوت کی ہے رسول اللہ کی، 8-10 بندوں کا کھانا بنایا ہے. جب حضور تشریف لا رہے ہیں تو سینکڑوں صحابہ ساتھ ہیں. میزبان صحابی دوڑے دوڑے گھر گئے، بیوی کو جا کے کہنے لگے ہم نے کھانا تو 8-10 بندوں کا بنایا ہے، سینکڑوں صحابہ آ رہے ہیں، ہم کہاں سے کھانا کھلائیں گے؟ بیوی نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہیں، جو لا رہے ہیں وہ کھلانا بھی جانتے ہیں. میرے آقا تشریف لائے تو صحابی سے کہا ہنڈیا لے کے آؤ. وہ ہنڈیا لے کے آئے. حضور نے اپنا لواب دہن ڈالا، فرمایا اب اس میں سے سالن ڈال کے دیتے رہو. اوپر چادر ڈال دی. وہ جو 8-10 بندوں کا کھانا تھا، سینکڑوں صحابہ رج کے چلے گئے، کھانا اسی طرح پڑا ہوا.
5 حدیثیں میں نے سنا دی ہیں لواب دہن. ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی, بے نور آنکھ کو نور مل گیا, حضرت عتبہ کے جسم سے بیماری دور ہو گئی, حضرت انس کا کھاری کنواں میٹھا ہو گیا, کھانے میں برکت آ گئی. ایک لواب دہن ہے, کام کتنے کر رہا ہے. رسول اللہ کا لواب دہن بھی برکت ہوتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک, بڑی پیاری حدیث سنا رہے تھے آپ صاحب. مشکیزے میں ہاتھ رکھا, 5 انگلیوں سے پانی کی نہر جاری. ذرا تصور تو کریں کیسے معبود ہیں, پسینے سے خوشبو آ رہی ہے, لواب دہن سے شفائیں مل رہی ہیں. مشکیزے میں ہاتھ رکھیں, ہاتھوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و بالا میرے آقا کریم کا وجود بھی برکتوں والا, ذکر بھی. تیسری بات جو مقصد ہے میلاد کا, آپ کی تعلیمات بھی برکتوں والی. آپ کی تعلیمات بھی برکتوں والی. کتاب انزلناہ الیک مبارک, قرآن مبارک کتاب. حضور نے جو تعلیمات دی ہیں ان سے برکتیں پھیلتی ہیں. آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے, سکون نہیں. تو کیا وجہ ہے؟ اتنی سہولتیں ہیں پر سکون نہیں. وجہ یہ ہے کہ برکت حاصل نہیں. رزق تھوڑا ہو لیکن برکت والا ہو تو دل کو سکون مل جاتا ہے. رزق تھوڑا ہو لیکن برکت والا ہو, عزت کی حفاظت کرتا ہے. رزق بڑا ہو, کثیر ہو, لیکن برکت نہ ہو تو سکون نہیں ہوتا. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں تو ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کریں. جس دن میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی ہے, وقت تھا میلاد کا صبح صادق, جس وقت آج کل فجر کی اذان ہوتی ہے, صبح صادق. عرب میں رواج تھا جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا, رات کے اندھیرے میں اس کے چہرے پر پہلی نظر نہیں تھے ڈالتے. پہلی نظر ڈالتے تھے جب سورج طلوع ہو جائے, اور اس بچے کو رات کے اندھیرے میں ڈھک دیتے تھے برتن کے نیچے. ایک خاص برتن انہوں نے بنایا ہوا تھا, ہنڈیا کی شکل کا برتن جس پر سوراخ ہوتے تھے. یہ روایت آپ کو میں ملک شام کے مشہور سیرت نگار گزرے ہیں, شہر حلب کے رہنے والے تھے, 10ویں صدی ہجری کے علامہ علی بن برہان الدین. انہوں نے انسان العیون میں یہ روایت نقل کی ہے, سیرت حلبیہ میں, جو آپ کو سنا ہے. شفا جو دائی ہیں, جو خدمت کر رہی ہیں, بی بی آمنہ, شفا نے کہا وہ برتن لاؤ, ہنڈیا نما برتن, تاکہ مولود مسعود کا جسم ڈھک دے. برتن منگایا گیا تاکہ رسول اللہ کے جسم کے اوپر وہ برتن دے دیں. شفا برتن لے کے آئی, رسول اللہ کے بدن پاک کی طرف جا رہی ہے, ابھی جسم کے قریب نہیں پہنچی, شفا کے ہاتھوں میں ہی برتن ٹوٹ گیا. وہ برتن رسول اللہ کے جسم تک پہنچ نہیں سکا. دور جاہلیت کی قسم رسول اللہ کے وجود پر نہیں ٹوٹی. جب برتن ٹوٹ گیا تو شفا نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو, دنیا کو جہالت سے نکالنے والا تمہارے گھر آ گیا. 40 سالوں کے بعد میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. شفا زندہ تھی, جس نے ولادت کے دن کہا نا دنیا کو جہالت سے نکالنے والا آ گیا ہے, اعلان نبوت کے وقت وہ زندہ تھی. میرے آقا کریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. شفا نے کلمہ پڑھا, صحابیہ بن گئی. ابو جہل کو پتا چلا, دوڑا دوڑا آیا تاکہ مسلمانوں کی تعداد گھٹ جائے. اس نے کہا شفا کیوں کلمہ پڑھے, کون سی نشانی دیکھی ہے؟ حضرت شفا کو جلال آ گیا.
انہوں نے فرمایا او عمر بن حشام مجھ سے پوچھ لیا کیوں کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے تو ان کی ولادت کا دن کہہ دیا تھا یہ اللہ کا نبی ہے جو دنیا کو جہالت سے نکالنے کے لیے آیا۔ بی بی شفا تیری بصیرت کو سلام کہ جو بات بی بی شفا نے کی ہے نا ولادت کے دن وہی بات ہمارے آقا کریم نے خطبہ حجۃ الوداع میں خطبہ حجۃ الوداع کتابوں میں موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا کل امر الجاہلیت تحت قدمی، آج میں نے جاہلیت کے تمام رسم و رواج مٹا دیے، میں نے تمہیں جاہلیت سے نکال دیا۔ جب حج کے موقع پہ حضور نے خطبہ دیا ہے تو اس میں فرمایا کل امر الجاہلیت تحت قدمی۔ 23 سالہ محنت، اعلان نبوت کے بعد 23 سال میں حضور نے محنت کی ہے، ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا ہے جس میں جہالت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جو معاشرہ قائم کیا اس میں جہالت تھی؟ پہلے جہالت تھی، لیکن جب حضور تشریف لائے آپ نے جاہلیت ختم کی، جہالت ختم کی۔ 23 سالہ محنت سے حضور نے جو معاشرہ بنایا وہ مثالی معاشرہ، اور نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت اس معاشرے کی صحابہ کرام کی جماعت۔ صحابہ نے وہ معاشرہ دنیا میں پھیلایا، پھر 1400 سالوں میں علماء، اولیاء، بزرگان دین، انہوں نے رسول اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلایا۔ لیکن آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، عالم کفر نے جاہلیت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ بات کرتے ہوئے کلیجہ پھٹتا ہے کہ ایک بار پھر ہم دور جاہلیت میں آ گئے۔ پچھلے سال پاکستان میں یہ واقعہ ہوا ہے، میاں والی میں شاہ زیب نامی آدمی نے اپنی بچی پیدا ہوئی ہے اس کے گھر، اس نے بیٹی کو 7 گولیاں ماری اور تھانے میں اس نے بیان کر دیا، کہتے میں برداشت نہیں کر سکا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ باپ اپنی بیٹی کو قتل کرتا تھا دور جاہلیت۔ یہ واقعہ آج پیش ہے اس دور میں۔ عالم کفر نے سائنسی ترقی کی آڑ میں جاہلیت کو زندہ کر دیا۔ پچھلے سال پاکستان میں 7 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں اولاد نے ماں باپ کو قتل کیا، اولاد نے قتل کیا ماں باپ کو۔ اور اس سال 2023 میں پشاور میں واقعہ ہوا ہے، 14-15 سال کا بیٹا موبائل پہ PUBG گیم کھیل رہا تھا، اس کے باپ نے آگے منع کیا ہے، اس نے باپ کو گولی ماری، ماں آگے بڑھی ہے، اس نے ماں کو بھی گولی ماری۔ اس کا انٹرویو بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اینکر کے تھانے میں اس کا بھی انٹرویو کرتے ہوئے اس نے کہا میں برداشت نہیں کر سکا، میرے باپ نے مجھے کیوں روکا۔ جس دور میں اولاد قتل کرے اپنے ماں باپ کو، وہ جاہلیت کا دور ہے۔ وہ ماں جو اس بچے کو دودھ پلاتی تھی، منہ چومتی تھی، اسے نہیں تھا پتا میں اپنے قاتل کو دودھ پلاؤں۔ آج میں جس کا منہ چوم رہی ہوں کل یہی مجھے قتل کرے گا۔ بیٹے نے قتل کیا ماں کو، اور قصور کیا ہے؟ انہوں نے موبائل سے چھوڑا۔ اولاد کی زندگی برباد ہو رہی ہو، سمجھانا ماں باپ کا فرض ہے یا نہیں؟ ماں باپ سمجھائیں، اولاد قتل کر دے، یہ جاہلیت کا دور نہیں ہے دوستوں۔ ہمیں کہتے ہیں دنیا بڑی ترقی کر گئی، دنیا اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی۔ میں کہتا ہوں مجھے بتائیں کون سی چیز ہے دنیا میں جو نئی ہے، نئی چیز جس کی وجہ سے ہم کی دنیا اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی ہے۔ پوری دنیا کا معاشی نظام سود پہ چل رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی سودی نظام ہے۔
دنیا میں بینکنگ کا جو نظام ہے وہ سود پہ چل رہا ہے. سود دور جاہلیت کی یاد کا ہے. شراب دور جاہلیت کی یاد کا ہے. پاکستان میں روزانہ 2 کروڑ کی شراب جس کا پرمٹ جاری کیا نا حکومت کی اجازت ہے وہ 2 کروڑ کی شراب روز بیچ سکتی ہے. پرمٹ ہے, اجازت ملی ہے. جوا, بے حیائی, ڈاکہ زنی. پہلے چند لوگ مل کے قافلہ لوٹتے تھے, اب امیر ملک غریب ملکوں کو لوٹتے. لیبیا کو کس نے لوٹا ہے؟ شام کو کس نے لوٹا ہے؟ برما کو کس نے لوٹا ہے؟ افغانستان, عراق کس نے لوٹا؟ اور اب فلسطین پہ کون حملے کر رہا ہے؟ سلطان ٹیپو شہید ہوا, اس کا کوہ نور ہیرا آج کس ملک کے خزانے میں پڑا ہوا ہے؟ ٹیپو شہید کی تلوار, اس کی انگوٹھی کس ملک کے پاس ہے؟ وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ملک ہیں نا, ڈاکو ملک, ہم کہتے ہیں یہ بڑے ترقی یافتہ ملک ہے, حالانکہ وہ ڈاکو ہے. سود, شراب, جوا, بے حیائی, ڈاکہ زنی, یہ آج کل کی تہذیب ہے. اور ہم کہتے ہیں دنیا بڑی ترقی کرتی ہے. جو آدمی جاہلیت میں اور دینداری میں فرق نہیں کر سکتا وہ کبھی دین کی خدمت نہیں کر سکتا, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں جاہلیت میں اور دینداری میں فرق کیا ہے. محفل دینی ہوتی ہے, کام جاہلیت والی ہوتی ہے, کیونکہ جو محفل کرا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ جاہلیت کیا ہے اور دین کیا ہے. جب تک آپ جاہلیت میں اور دینداری میں فرق نہیں کر سکتے کبھی دین کی خدمت نہیں کر سکتے. اس وقت ایک بار پھر سائنسی ترقی کی آڑ میں جاہلیت کو زندہ کیا گیا. ہمارے آقا کریم تشریف لائے ہیں جاہلیت کو مٹانے کے لیے. اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن تھا نا, اس کا نام تھا عمر بن ہشام. آپ نے اس کا لقب رکھا ابو جہل, جہالت کا باپ. ہے تو وہ کافر, تو اسے ابو الکفر کیوں نہیں کہا, ابو جہل کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسلام جہالت کو مٹاتا ہے. تو جو اسلام کی دشمنی کر رہا ہے وہ جہالت کا باپ ہے, وہ ابو جہل ہے. آج محفل میلاد میں ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے معاشرے میں جہالت نہیں پھیلنے دیں گے, علم کے چراغ جلائیں گے, اپنے گھروں سے جاہلیت ختم کریں گے. جو میرے گھر میں رہے گا وہ نماز پڑھے گا. بے شک اونچا آواز میں کہ کون سا گھر آواز جا رہی ہے, ڈر ڈر کے نیچے منہ کر کے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. اگر معاشرے میں بے حیائی ہو, شادیوں میں ہندوؤں کی رسمیں تازہ کی جائیں, مردوں کا قصور ہے یا عورتوں کا؟ اگر عورتیں پردہ نہیں نہ کرتی شادی کے موقع پر, قصوروار مرد. عورتیں بھی گناہ گار ہیں لیکن ذمہ داری مردوں کی ہے کہ عورتوں کی اصلاح. اگر ہمارے معاشرے میں بے حیائی ہے تو اس کے ذمہ دار مرد ہیں. مردوں کا کام ہے عورتوں کی اصلاح کرنا. جو میرے گھر میں رہے گا وہ نماز پڑھے گا. کوئی فائدہ نہیں میلاد منانے کا اگر آپ جاہلیت کے خلاف جہاد نہیں کرتے. اگر گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, اگر رزق حلال نہیں, آنکھوں میں شرم و حیا نہیں, بڑوں کا ادب نہیں, اگر رسول اللہ کی تعلیمات پر ہی عمل نہیں کیا تو میلاد کی خوشی ادھوری ہے, پوری نہیں ہے. کامل خوشی تب ہوگی جب حضور کی آمد کی بھی خوشی منائیں اور مقصد آمد سے وفا بھی کریں. حضور بڑی شانوں سے آئے, پر کیوں آئے؟ حضور آئے ہیں بندوں کو رب سے ملانے, حضور آئے ہیں جاہلیت سے نکالنے. ذکر رسول کی برکت سے میں 22-23 ملکوں میں گیا ہوں, یورپ, انگلینڈ, عرب امارات, ہندوستان. 22-23 ملکوں میں میلاد شریف کی محفلوں میں جانے کا اتفاق ہوا. یورپ کے ایک ملک میں ایک انگریز مبلغ, وہ بھی اسی محفل میلاد میں جس میں میں نے بیان کرنا تھا وہ بھی آیا ہوا تھا. بنیادی طور پہ وہ گریکی قوم سے, یورپی قوم سے تعلق رکھتا تھا.
انگریز تھا، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھا، درس نظامی کیا، مبلغ تھا، بڑا سونا بیان کرتا تھا، اس نے ایک بات بیان کی، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا پاکستان سے جب نوجوان آتے ہیں نا یورپ، دین پہ عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، ہم دین پہ عمل کریں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ رسول اللہ کی سنتیں اپناتے ہوئے لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شرماتے ہوئے دین پہ عمل کرتے ہیں، دین پہ عمل نہیں کرتے نوجوان۔ اس انگریز مبلغ نے کہا، اس نے کہا مسلمانوں فخر سے دین پہ عمل کرو، سچائی ہے تو تمہارے پاس ہے، فخر سے دین پہ عمل کرو، حق ہے تو تمہارے پاس ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ مجھے خدا پرستی نظر آئی ہے تو اسلام میں، طہارت پاکیزگی نظر آئی ہے تو اسلام میں، احترام انسانیت ہے تو اسلام میں، حلال حرام کی تمیز ہے تو اسلام میں۔ اس نے کہا جتنے اوصاف حمیدہ ہیں یہ تمہیں ملیں گے تو صرف اسلام میں۔ مسلمانوں تم سچائی کے ساتھ کھڑے ہو، جھوٹوں کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کے سچائی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا فخر سے دین پہ عمل کرو، سچائی ہے تو تمہارے پاس ہے۔ آج محفل میلاد میں ہم ارادہ کرتے ہیں اپنے معاشرے سے جاہلیت کو ختم کریں گے، رسول اللہ کی سنتوں کو عام کریں گے۔ آج اس وقت سب سے بڑا ظلم فلسطین میں ہو رہا، 27 اسلامی ملک، 57 اسلامی ملک، 57 کوئی مضبوط آواز نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہودی پوری دنیا میں صرف 1.25 کروڑ ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والے 2.25 ارب ہیں، 2.25 ارب کلمہ گو 1.25 کروڑ یہودیوں سے مار دیا۔ 12,000 کے قریب ہماری بہنیں بچے شہید ہو چکے ہیں فلسطین، یہ 1 مہینے کے 12,000۔ 1.25 کروڑ یہودی نہیں قابو آ رہے، مسلمان کتنے ہیں؟ 2.25 ارب۔ ایک دوست کہنے لگے کہ قرآن نے جو یہودیوں کی بیان کی ہے نا عادتیں کہ یہودی اس طرح کے ہیں، یہودی اس طرح کے ہیں، یہودی اسی طرح کے ہیں، اور قرآن نے جو مسلمانوں کی صفتیں بیان کی ہیں نا، آج مسلمان اس طرح کے نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جو رب بدر میں مدد کر سکتے ہیں نا، وہ آج بھی رسول اللہ کی نسبت کی برکت سے مسلمانوں کی غیبی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان بھی تو، ہم رسول اللہ سے وفات ہو گئے۔ 57 اسلامی ملک جو کام نہیں کر سکے، وہ کام اکیلے فاروق اعظم نے کر کے دکھایا، اکیلے فاروق اعظم۔ آج جو آدمی اپنی گلی نہیں نہ پکی کروا سکتا، وہ بھی حضرت فاروق اعظم کی بے ادبی کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ کئی لوگ ہیں جو گھونٹتے ہیں صحابہ کرام، حالانکہ اپنی اوقات دیکھیں، ان کی شان دیکھیں۔ عراق کس نے فتح کی ہے؟ فاروق اعظم۔ ایران کس نے فتح کی ہے؟ فاروق اعظم۔ مصر کس نے فتح کی ہے؟ یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں نا، مصر، شام، عراق، فلسطین، ایران، یہ سب صوبے تھے فاروق اعظم، ان پر اکیلے فاروق اعظم حکومت کرتے ہیں۔ بغیر جنگ کے صرف مذاکرات سے ہی فلسطین فتح کر۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح 10 مبشرہ میں سے ہیں، مصر فتح کرنے کے بعد چلے گئے ہیں قدس، فلسطین، شہر قدس کا محاصرہ کیا ہے، 2 مہینے گزر گئے، شہر نہیں فتح ہو رہا۔ تاریخ کی کتاب ہے البدایہ و النہایہ، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک پادری فصیل کی دیوار پہ چڑھا اور کہنے لگا، اے ابو عبیدہ، 2 مہینے گزر گئے ہیں، تو شہر میں داخل نہیں ہو سکا، 2 سال بھی گزر جائیں نا تو تو شہر نہیں فتح کر سکتا۔
2 سال بھی گزر جائیں نا تو محاصرہ کر کے کھڑا رہے، ابو عبیدہ تو شہر نہیں فتح کر سکتا۔ یہ اس عیسائی پادری نے کہا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا تو یہ بات کیسے کر رہے ہیں کہ میں شہر نہیں فتح کر سکتا؟ اس پادری نے کہا جو آدمی یہ شہر فتح کرے گا اس کی نشانیاں میری مذہبی کتاب میں موجود ہیں، تیرے اندر وہ نشانیاں نہیں ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو شہر نہیں فتح کر سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا بتاؤ اس فاتح کی نشانیاں کیا ہیں؟ اب اس عیسائی نے کہا اسمہ علی ثلاثۃ احرف، اس کا نام 3 حرفوں پر مشتمل ہے۔ دوسری صرف یہ ہے وہ حق و باطل میں التباس نہیں کرتا، فرق کر دیتا ہے، وہ حق اور باطل کو نکھیڑ دیتا ہے۔ تیسری صرف یہ ہے وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ دیکھتا ہے اللہ کیا کہے گا۔ چوتھی صفت سنو، اب چوتھی صفت وہ بیان کرنے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ مسکرائے، کہا بس کر، اللہ کی قسم ہے تیرا شہر ہم نے فتح کر لیا۔ کہا اللہ کی قسم ہے شہر قدس ہم نے فتح کر لیا ہے۔ پادری نے کہا کیسے فتح کر لیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا جو صفتیں تو بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے خلیفہ عمر بن خطاب کی صفتیں، یہ صفتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ پادری نے کہا بلاؤ اپنے خلیفہ کو، ہم دیکھیں گے۔ ہماری پادریوں کی جماعت نے اگر کہہ دیا نا یہ وہی بندہ ہے، ہم جنگ کے بغیر ہی شہر تمہارے والے کر دیں۔ خط لکھا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے مدینہ میں مجلس مشاورت ہوئی، مولا علی شیر خدا تشریف فرما۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا امیر المومنین آپ خود چلے جائیں فلسطین، آپ گئے تو جنگ کے بغیر ہی شہر فتح ہو جائے گا۔ فاروق اعظم آئے ہیں فلسطین، جب آپ شہر میں داخل ہوئے اس فصیل کے قریب پہنچے جہاں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح لشکر لے کے کھڑے ہیں، وہاں پہنچے، شہر دروازہ بند ہے، فصیل کے اوپر کھڑے پادری نے دیکھا، دوڑ کے نیچے اترا اور اس نے دروازہ کھلوایا۔ البدایہ و نہایہ میں اس نے کہا بھائی حکم حلموا الیہ، پادریوں کیا دیکھ رہے ہو، جلدی آؤ دیکھو یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر ہماری کتاب میں ہوتا ہے۔ گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر عمر عمر، ہر صحابی رسول جنتی جنتی، ہر صحابی رسول جنتی جنتی۔ حضرت فاروق اعظم کا دیدار کر کے نا پادری نے دوسرے عیسائیوں کو بلایا، جلدی لاؤ۔ حضرت فاروق اعظم کے قدموں میں گرے۔ اسی موقع پر حضرت کعب اخبار انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا۔ کئی عیسائیوں نے اس موقع پر کلمہ پڑھا ہے حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کر۔ حضرت فاروق اعظم نے بعد میں ان سے پوچھا تو حضرت کعب اخبار نے کہا میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، یہی عمر ہے جن کا ذکر ہماری کتاب ہے۔ قرآن پاک کی دلیل دے رہا ہوں، جو آیت ہے نا جس میں آئے ہیں یہ الفاظ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم، آیت مجھے یاد ہے پر طویل آیت ہے اس لیے میں نہیں پڑھ رہا، صرف وہ حصہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم انجیل، تورات میں بھی صحابہ کا ذکر ہے، انجیل میں بھی صحابہ کا ذکر ہے۔ آج بعض لوگ نا پیشہ ور واعظوں سے پوچھتے ہیں صحابہ کون ہیں، پیشہ ور واعظوں کو کیا پتا صحابہ، قرآن سے پوچھو صحابہ۔ میری کیا اوقات ہے میں ان ہستیوں کی شان بیان کروں جنہیں اللہ نے ایمان کا ماڈل قرار دیا ہے۔ ایمان اس کا قبول ہوگا جو صحابہ کی طرح ایمان لائے۔ یہ آیت ہے قرآن کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور حضرت جو نعرہ لگا رہے تھے یہ قرآن کا ترجمہ ہے، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی نبی۔ میں حضرت ابراہیم کی دعائیں آپ کو سنا رہا تھا شروع تقریر میں، اللہ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے۔ کعبے کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان ہے۔ حاجی جب طواف کرتے ہیں نا کعبے کا تو حکم ہے طواف سے فارغ ہو کے واجب الطواف نفل مقام ابراہیم پہ آتا ہے۔ جب اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان۔
4,500 سال پہلے پتھر پہ پیروں کے نشان لگے، آج بھی اللہ اس پتھر کی زیارت کروا رہا ہے۔ اسے کیوں کعبے کے سامنے رکھا گیا ہے؟ اس پتھر کی زیارت کرو، برکتیں ملیں۔ کیا ملے گا؟ برکت سے میں نے گفتگو شروع کی۔ جب اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں تو نظر کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے پیر یا پیروں کا نشان؟ پیر نہیں نظر آتے بلکہ پیروں کا نبی کے پیروں کا نشان دیکھیں تو برکتیں ملتی ہیں۔ تو خلیل اللہ کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملتا ہے؟ خلیل اللہ کا چہرہ دیکھنے سے بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ تو خلیل اللہ جنہیں مانگ رہے ہیں اس حبیب اللہ کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملتا ہے۔ آج ہم حافظ بن سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں، نمازی بن سکتے ہیں، حاجی بن سکتے ہیں، صحابی نہیں بن سکتے، کیونکہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ سے فیض لیا ہے، براہ راست رسول اللہ سے فیض حاصل کیا ہے۔ جنہیں اللہ نے رضا کی سند دے دی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جن پہ اللہ راضی ہے آپ بھی راضی ہیں یا نہیں؟ جیسے آپ راضی نہ بھی ہوں ان کو کوئی فرق نہیں، جن پہ اللہ راضی ہے انہیں کسی کی کیا ہوتا ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر پیشہ ور واعظوں سے نہ پوچھیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ چھوٹے چھوٹے کلپ سن کے عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ پنساریوں کے پاس جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پر ہر پنساری حکیم نہیں ہوتا ہے۔ خود جڑی بوٹیاں خرید کے استعمال کریں تو جان کا خطرہ نہیں ہے۔ نیم حکیم